داستان کی مذمت کرتے ہیں، ہم اس کی ظلم و بربریت کی مذمت کرتے ہیں۔ اور اہل سنت پاکستان کراچی کے تحت آج کا یہ مظاہرہ حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ فلسطین میں ہونے والے ظلم و بربریت کا نوٹس دیتے ہوئے حکومت پاکستان اپنے فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ان پر اٹھائے جانے والے مسائل کے خلاف آواز اٹھائے، اور نہ صرف آواز اٹھائے بلکہ اب وقت مرمت کا نہیں بلکہ وقت مرمت کا ہے کہ ایک طرف مسلمان بچوں کو غموں سے اڑایا جا رہا ہے، ایک طرف فلسطین میں مسلمانوں کو غموں سے اڑایا جا رہا ہے، اور عالمی قوانین کو رسی میں ملاتے ہوئے، عالمی قوانین کو ٹھوکر لگاتے ہوئے اسپتالوں پر میزائل ڈالے جا رہے ہیں۔ ہم ان واقعات کی مذمت کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فلسطین کے مسلمانوں کی ہر محال پر مدد کی جائے، فلسطین کے مسلمانوں کا ہر محال پر ساتھ دیا جائے، اور وہ سماجی سطح پر ہو، اور وہ OIC میں اجلاس کراتے ہو، اور وہ اقوام متحدہ میں اجلاس کراتے ہو، یا قرارداد پیش کرتے ہو، یا پھر عسکری سطح پر مدد کی جائے، اپنا دے کر فلسطین کی مدد کی جائے، افواج پاکستان کو کھیل کر فلسطین کی مدد کی جائے، ورنہ پھر یہ شاہین میزائل کس کام کا، ورنہ پھر یہ غوری میزائل کس کام کا، ورنہ یہ تینوں میزائل کس کام کا کہ ہم اپنے عقیدے کے ذخیرے کو بڑھاتے رہیں، اور وہاں فلسطین میں 4 ماہ کے 6 ماہ کے بچوں کو بموں سے اڑایا جائے، ہم یہاں خاموش بیٹھے رہیں۔ جماعت اہل سنت حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ افواج پاکستان فلسطین کی مدد میں اپنا کردار ادا کرے، حکومت پاکستان فلسطین کی مدد میں اپنا کردار ادا کرے۔ عوام روڈوں پر آ کر اپنا کردار ادا کر رہی ہے کہ عوام صرف مطالبہ کر سکتی ہے، حکومت کو چاہیے کہ حکومتی سطح پر اقدامات کرے۔ وہاں ادویات کی ضرورت ہے، وہاں خوراک کی ضرورت ہے، وہاں پینے کے پانی کی ضرورت ہے، تو فلاحی اداروں کو بھی چاہیے کہ اپنا کردار ادا کریں۔ اور ہم ایک توقع حکومت پاکستان سے، جماعت اہل سنت کے پیشوان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اہل فلسطین کی سفارتی سطح پر، سیاسی سطح پر اور عسکری سطح پر ہر طرح سے مدد کی جائے کہ یہ مسئلہ کسی ایک ملک کا نہیں، یہ مسئلہ کسی ایک خطے کا نہیں، یہ مسئلہ تمام عالم انسانیت کا ہے، یہ مسئلہ تمام عالم مسلمانوں کا ہے۔ تو اہل عالم کے مسلمان کے کہاں بڑی تعداد میں 2 مسلمان اس دنیا میں بچے ہیں، وہاں ہمارے چند فلسطینی بھائیوں کو جو یہ بچانے کے لیے اور ان پر ڈھائے جانے والے مظالم کو روکنے کے لیے اگر ہم اپنا کردار ادا نہ کر سکیں تو پھر دنیا ہمارا سمرتھن نہیں دے گی، اور پھر اگر کسی قوم نے اپنے لوگوں کو سپورٹ نہیں کی، اپنے لوگوں کا ساتھ نہیں کیا، تو بھی یہ بات یاد رکھیں کہ اپنی باری دل ہو سکتا ہے کہ ہماری ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اہل فلسطین کی مدد کریں، اور جس طرح ہو سکے حکومت پاکستان سے، جماعت اہل سنت کے پیشوان سے جو مطالبہ کرتا ہوں، اور جتنے علماء اور جتنے عوام جہاں موجود ہے سب کا یہ مطالبہ ہے کہ اہل فلسطین کی ووٹ بھیج کر مدد کی جائے، آپ ووٹ کو بھیج کر اہل فلسطین کی مدد کی جائے۔ اس وقت یہ مظاہرہ کرنا اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت پاکستان اپنے رویے کو تبدیل کرے اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ہر طرح سے فلسطین کے مسلمانوں کی امداد کی جائے اور فلسطین کے مسلمانوں کی ہر ممکن مدد کی جائے۔ یہ بات کی جاتی ہے حکومتی حلقوں کی طرف سے کہ اگر فلسطینی مسلمانوں کو امداد کریں گے یا ان کی مدد کی جائے گی تو ہم پر معاشی پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔
میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح سے پاکستان نے سال بھر لاک ڈاؤن کا جو ہے لاک ڈاؤن میں رہتے ہوئے معیشت کو سنبھالا، تو ایسی کوئی معاشی پابندی نہیں لگنے والی کہ ہم فلسطین کی امداد کریں اور معیشت کو کوئی فرق پڑے۔ تو حضرات گرامی، میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کو ایک ناجائز ریاست اور ایک غاصبانہ ریاست تصور کیا، قائد اعظم نے یہ پیغام دیا کہ یہودیوں کی اپنی کوئی ریاست نہیں ہے، اسرائیل کسی ریاست کا نام نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی، پھر اس بات کو پاکستانی حکومت کی جو ہے حکومتی حلقوں کو بھی یہ بات اپنے منہ سے کہنی چاہیے۔ یہاں ہمارے حکومتی عہدیدار، کوئی کہتا ہے وزیر خارجہ کے عہدے پر ہوتے ہوئے کوئی شخص کہتا ہے کہ اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے تو قیامت نہیں آ جائے گی، کوئی شخص کہتا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا وقت آ چکا ہے، کوئی شخص کہتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے خواہاں ہیں۔ تو یہ ریاستی عہدیدار اگر اس طرح کی باتیں کریں گے کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، اور حقیقتاً بھی اسرائیل کوئی ریاست نہیں ہے بلکہ فلسطین کے حقوق پر، فلسطین کے مسلمانوں کی زمین پر قبضہ کیا گیا ہے، اور جس طرح سے ملیشیا کے حکمرانوں نے پیغام دیا کہ فلسطین کو 1948 کے نقشے کے مطابق جو ہے برقرار رکھا جائے، جس میں اسرائیل کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، 1948 میں اسرائیل کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو یہ غاصبانہ ریاست، انہیں اپنی دیوار گریہ پر جب عبادت کرنی تھی، دیوار گریہ پر عبادت کرنے کے لیے انہوں نے فلسطینی مسلمانوں سے اجازت لی، فلسطینی مسلمانوں نے انسانی حقوق کے جذبے کے تحت کہ چلو اگر یہ اپنی عبادتیں کرنا چاہتے ہیں تو انہیں عبادت کرنے دی جائے، جب انہیں اجازت دی تو اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ وہاں اپنا قبضہ جمانا شروع کیا، اور آج اسرائیلی حکومت مسجد اقصی کی بے حرمتی کر رہی ہے، اور اس علاقے میں فلسطینیوں پر جو مظالم کیے جا رہے ہیں، جو تشدد کیا جا رہا ہے، ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اور ہم حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پھر ایسے شاہین میزائل کا کیا فائدہ، ایسے شہاب الدین غوری میزائل کا کیا فائدہ، ایسے سلطان ٹیپو میزائل کا کیا فائدہ کہ جب ہم اس کو اپنے اسلحے کے ذخیرے میں رکھیں اور فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا رہے، تو ایسے میزائلوں کا، ایسے بموں کا اور ایسے ایٹم بم کا کیا فائدہ کہ مسلمان کو ایک طرف تکلیف دی جا رہی ہے اور دوسری طرف ہم امن کا درس دیتے رہے، مسلمانوں پر ان کے خون سے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اور ہم امن کا درس دیتے رہے، ان پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اور ہم جو ہے صرف یہ بتاتے رہے کہ اسلام ہمیں امن کا درس دیتا ہے۔ آج ہمارا صدر مملکت عارف علوی جو کہ علوی کہلاتا ہے، حضرت علی کی اولاد کہلاتا ہے، اور اس کے باوجود وہ یہ کہتا ہے مسلم امت